السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات آپ نے پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، امجد بھائی کا سوال ہے، حدیث میں ہے کہ وضو پر وضو کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں وضو علی الوضو یعنی وضو پر وضو کرنے کی فضیلت تو موجود ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آدمی وضو اور وضو ہی کرتا رہے، وضو کیا پھر وضو کر لیا، بلکہ فقہاء اکرام نے وضو پر وضو کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نے ایک وضو کی ہو، اس کے بعد کوئی ایسا عمل کیا ہو جس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، ایک مرتبہ وضو کر کے نماز پڑھ لی ہو۔ اسی طرح طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ وضو کر کے طواف کر لیا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید کو چھونا، یہ وضو اس کے لیے واجب ہے، تو کم از کم ایک مرتبہ وضو کرنے کے بعد قرآن کو چھو لیا ہو، اس کے بعد دوسری مرتبہ وضو ہوتے ہوئے بھی وضو کر سکتے ہیں، تو اس فضیلت کے حقدار ہوں گے۔ لیکن صرف وضو ہی کرتے رہیں تو اس سے تو پانی کا ضیاع اسراف ہے، جس سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ حنیف بھائی کا سوال ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا بھی کافی ہے، اس کے ساتھ روزہ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہودی لوگ آج کل روزہ نہیں رکھتے تو مشابہت بھی نہیں رہتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے، صوموا یوم عاشورہ۔ ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے ایک سال پہلے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ تم یوم عاشورہ کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا کرو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ اسی لیے اس کے بعد سے صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، سلف صالحین، اکابرین کا یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ وہ یوم عاشورہ کے ساتھ ایک روزہ ملا لیتے ہیں، چاہے وہ 9ویں تاریخ کا ملائیں چاہے 10ویں تاریخ کا ملائیں، اور یہ ملانا علماء نے مستحب لکھا ہے، اور بلا وجہ بلا عذر صرف یوم عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ مکروہ تنزیہی قرار دیا ہے۔ بہت سارے علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں یہودی چونکہ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، لہذا اگر ہم صرف عاشورہ کا روزہ رکھیں تو ان کے ساتھ کوئی مخالفت ضروری نہیں ہے، تو جس مقصد کے لیے ایک روزہ ملایا گیا تھا وہ مقصد ہی اب ختم ہو گیا، لہٰذا صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء کا یہ کہنا ہے، لیکن بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ آج کل بھی بہت سارے ایسے یہودی دنیا میں موجود ہیں جو اپنے مذہب کو کسی نہ کسی حد تک فالو کرتے ہیں اور وہ عاشورہ کا روزہ آج بھی رکھتے ہیں، تو ساری دنیا میں اگر کچھ یہودی بھی یہ روزہ رکھتے ہوں تب بھی ان کی مخالفت کی وجہ سے ہمیں اس کے ساتھ ایک روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ساتھ میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گرچہ آج کل کے یہودی روزہ نہ رکھتے ہوں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو ہمیں اس فرمان کی اتباع میں ایک روزہ رکھنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کی علت آج کل کے زمانے میں مفقود ہو گئی، لیکن پھر بھی اس عمل کو کیا جاتا ہے، لہذا 10ویں کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، 10 محرم عاشورہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا، اور اسی دن اچھے پکوان بنانے کی بھی فضیلت ہے، جس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت حسین کی شہادت کی خوشی مناتے ہیں، اچھے کھانے بناتے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یوم عاشورہ کی فضیلت وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے یوم عاشورہ کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک فضیلت والے اور بابرکت دن کا انتخاب کیا۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت اس سے بڑھ جاتی ہے، چونکہ یوم عاشورہ کا روزہ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دردناک اور المناک واقعہ وہ سن 61 ہجری میں پیش آیا ہے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آیا ہے۔
تو عاشورہ کا روزہ پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے، اور عاشورہ کے دن اچھا پکوان بنانے کی، پکانے کی، کھلانے کی جو فضیلت ہے وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ نہایت غلط فہمی کا شکار ہیں، یا یہ کہ ان کے دل میں عناد اور بغض بھرا ہوا ہے جو وہ اس طرح کا الزام لگاتے ہیں۔ نعوذ باللہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر کسی سچے پکے مسلمان کا خوش ہونا یہ ناممکن اور محال بات ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، یزید کے بارے میں ہمیں کیا موقف رکھنا چاہیے؟ براہ کرم واضح فرمائیں۔ یزید ہی کے دور حکومت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ دردناک اور المناک واقعہ پیش آیا تھا۔ یزید ہی کی طرف سے عبید اللہ ابن زیاد جیسے ظالم و خونخوار آدمی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، جس کی سرکردگی میں ہزاروں افراد پر مشتمل مسلح ہتھیار سے لیس قافلے نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کو محصور کر دیا تھا، اور چاروں طرف سے ان کا گھیرا تنگ کر دیا تھا۔ ان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا دروازہ بند کر دیا گیا تھا، اور پھر تیروں کے ذریعے سے، نیزوں کے ذریعے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ موجود ان کے بھائیوں اور بہت سارے لوگوں کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا۔ جب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک سر یزید کے دربار میں پہنچا تھا، اس کے باوجود بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کے خلاف یزید نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ اس کے بعد کئی سال تک وہ حاکم رہا، لیکن اس نے ان قاتلوں کو کوئی سزائی نہیں دی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یزید کی مرضی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں گویا شامل تھی۔ اسی لیے آج تک یزید پر بھی لعنتیں برس رہی ہیں، اور ہر سال محرم الحرام کے مہینے میں یزید کا تذکرہ آتا ہے۔ آج تک بھی لوگ یزید کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں اب اس پر، یزید پر لعن طعن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ہمارے لیے لعن طعن کرنا نہ تو کوئی فرض ہے نہ واجب ہے، لہذا ہمیں اس کا تذکرہ ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور یہ آیت ذکر کرتے ہیں، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، کہ یزید اور اس کے کارندے ایک زمانے میں تھے، اب ان کا قصہ ختم ہو چکا ہے، لہذا ہم ان کا تذکرہ کر کے اپنی زبان گندی کیوں کریں۔ اسی طرح کا موقف رشید احمد صاحب گنگوہی امام ربانی علیہ الرحمہ کا بھی ہے۔ لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر آدمی تھا، اور اس کے دور حکومت میں اہل بیت کے ساتھ بہت ہی بدترین سلوک ہوا تھا۔ عاطف بھائی کا سوال ہے، کسی مسلمان کے لیے کسی ہندو خاتون کے ہاتھوں راکھی بندھوانا کس حد تک جائز ہے؟ رکشا بندھن یہ غیر مسلموں کا اور بطور خاص ہندوؤں کا اپنا ایک مذہبی تہوار اور ریلیجیس فیسٹیول ہے، جس میں مسلمانوں کا شریک ہونا بالکل جائز نہیں ہے۔ لہذا مسلمان لڑکے کے لیے کسی غیر مسلم خاتون سے راکھی بندھوانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کا دوسرے مذہب کے تہواروں میں شریک ہونا جائز نہیں ہے، اور اگر اسی طرح شرکت ہوتی رہی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس غیر شرعی مذہبی رسم کی دل سے مذمت اور برائی بھی آدمی کے دل سے نکل جائے گی، اور اس سے بڑھ کر کوئی دوسرے مذہبی تہواروں میں بھی ایک مسلمان شرکت کرنے لگے گا، جس کی وجہ سے ایمان کے چلے جانے کا سخت اندیشہ ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان راکھی بندھوانے کو استحسان اور اچھا سمجھتے ہوئے رواداری کے چکر میں راکھی بندھوا لیتا ہے تو کفر کا بھی اندیشہ ہے، لہذا اس عمل سے بچنا اور اپنے آپ کو دور رکھنا نہایت ضروری ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، وہ کون سے صحابی ہیں جن کی داڑھی میں صرف 1 یا 2 بال تھے اور انہوں نے وہ اکھڑوا دیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہوئے اور کہا کہ فرشتے ان بالوں پر جھولتے تھے؟ کیا یہ بات حدیث ہے؟ جی ہاں، بہت سی مرتبہ لوگ اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور بہت سے مقررین بھی اس بات کو حدیث کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک من گھڑت اور بے بنیاد بات ہے، کسی بھی مستند حدیث کی کتابوں میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ کسی صحابی کے 1 یا 2 بال تھے اور بعد میں انہوں نے وہ دونوں بال کٹوا دیے تھے، اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی ہے، لہذا اس کو بیان کرنا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے۔